میں کہتا ہوں کہ دنیا کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن دنیا والے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب ہوتا ہے ہر جائز کام کے اندر اس کی بات مانی جائے۔ یہ نہیں کہ بھائی اچھی لگی مان لی، نہیں اچھی لگی نہ مانی، ایسا نہیں ہے کہ جس کی گھر میں چلتی وہ آ کے یہاں چلاتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں، لیکن ہم رات دن اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ جس کی اس کی بیوی نہیں سنتی، اس کے بچے نہیں سنتے، کوئی محلے میں اسے سنتا نہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ آدمی یہاں آ کے کوئی یہاں بیٹھ کے باتیں کرے آتے ہیں، وہ دکانوں کے اسٹیشن ہمارے رفاتوں میں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، وہ ایسے بولتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ جسے ساری دنیا کا نظام ان کے ہاتھ سے ہی چل رہا ہے کہ وہاں یہ ہوتا فلانا، ساری کی ساری چیزیں وہی بناتے بگاڑتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ایک سمجھدار آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، وہ کام سے کام رکھتا ہے، وہ اچھی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخلوق فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید یہ کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ توفیق نہ دے تو ہم روزے نہیں رکھ سکتے، تو اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی کار خیر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اس مہینے کی راتیں بھی مبارک ہے، اس مہینے کے دن بھی مبارک ہے۔ ان مبارک دنوں کی اور ان مبارک راتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جو آدمی کسی چیز کی قدر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی لا قدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، اگر ہم روزے رکھنے کا صحیح سے حق ادا نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے روزے رکھنے کی توفیق ہی چھین لے۔ ہم نماز پڑھے لیکن صحیح سے نماز نہ پڑھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق ہی چھین لے۔ باتیں باہر جا کے کر لو بھائی، یہاں بیٹھ کے دیکھ لو، پتہ چل جاتا ہے دماغ آف ہو جاتا ہے، باتیں کرتا ہوں دکھائی دے۔ مسجد کو مسجد ہی رہنے دو، اس کو چھپاڑنا بناؤ، بیٹھک نہ بناؤ اس کو۔ 2-4 سیکنڈ کے لیے، تھوڑا سا 10-15-20 منٹ کے لیے آدمی اللہ کے گھر میں سکون سے بیٹھ سکتا ہے۔ اگر میرا خیال چلے میں کبھی جمعہ میں بیان نہ کروں، نہ کہیں ہونے دے جمعہ میں، کیونکہ لوگوں کو سننے کا شوق ہی نہیں ہے، یہ کھانا پورتی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آسان سی بات ہے بھائی، نماز پڑھاؤ اپنا جب، اس سے زیادہ تو لوگ برداشت نہیں کرتے۔ بالکل بیان کیا جائے گا تو فائدے کے لیے کیا جائے گا، لیکن اس میں بھی پھر اپنے 100 باتیں 100 چیزیں، باہر جا کے کچھ بھی باتیں کرتے رہو، شوق اسی لیے بنا رکھا ہے کہ اس میں آپ ساری باتیں کرو، مسجد سے متعلق، امام سے متعلق، متولی سے متعلق، جو بھی آپ کو ملے تو شوق ہے، اس شوق پہ ساری باتیں کرو۔ کیونکہ جو آدمی کچھ کر نہیں سکتا وہ باتیں ہی کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ جس آدمی کو کچھ کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اب دیکھو صرف 2 باتیں کی انہوں نے، ان کی وجہ سے کتنی باتیں میں نے کہہ دی، تو دماغ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اس چیز سے، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ ہمیں نہیں، یہ اللہ کے نبی کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس کے اندر شور شرابہ بات چیت بالکل پسند نہیں تھی۔ اور امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب ہوتا ہے ہر جائز کام کے اندر اس کی بات مانی جائے۔ یہ نہیں کہ بھائی اچھی لگی مان لی، نہیں اچھی لگی نہ مانی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر جائز کام کے اندر اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یہ امام ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے حساب سے چلا دیا، کچھ بھی کرتے رہو، یہ امام نہیں ہوتا، وہ تو نوکر ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے۔ اور غلام کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو نمازیں کہاں ہوں گی؟ اگر یہاں آپ غلام کو کھڑا کرو گے، یہاں نوکر کو کھڑا کرو گے، اللہ کے نبی کے منبر پہ، اللہ کے نبی کے مصلی پہ اگر نوکر کو غلام کو کھڑا کرو گے تو پھر ہماری جو نسلیں ہیں نا وہ غلامی پیدا ہوگی، پھر آگے کوئی نہیں پیدا ہونا۔ آج جو ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ دینداروں کی ہماری نگاہوں کے اندر قدر نہیں ہے۔
ہم احساس دلاتے ہیں، یہ بتاتے بھی ہیں کہ ہماری نگاہوں کے اندر قدر ہے، لیکن حقیقت تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ کتنے قدر ہے کتنے کو۔ وہ جو باتیں لوگ کہتے ہیں نا اپنی زبان سے کہ جس کی گھر نہیں چلتی وہ آ کے یہاں چلاتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں، لیکن ہم رات دن اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ جس کی اس کی بیوی نہیں سنتی، اس کے بچے نہیں سنتے، کوئی محلے میں اسے سنتا نہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ آدمی یہاں آ کے کوئی یہاں بیٹھ کے باتیں کرے آتے ہیں، وہ جو کھانا کے اسٹیشن ہمارے کا باتوں میں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، وہ ایسے بولتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ جسے ساری دنیا کا نظام ان کے ہاتھ سے ہی چل رہا ہے کہ وہاں یہ ہوتا فلانا، ساری چیزیں وہی بناتے بگاڑتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ایک سمجھدار آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، وہ کام سے کام رکھتا ہے، وہ اچھی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ پسندیدہ چیز ہے اسلام کی کہ جو چیز لا یعنی ہو، جو چیز فالتو ہو، جو چیز بیکار ہو، تو اس چیز سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے۔ ہمارے یہاں روزانہ تراویح کے بعد روزانہ ہوتا تھا، اس کو تھوڑا سا مطلب بتا دیتے تھے، تو میں نے آج تک کہیں نہیں سنا کہ اس طرح کوئی بتاتا ہوں، نہ کوئی دیکھا نہ سن، جو تھوڑی دیر ہم بتا دیتے ہیں۔ تفسیر تو ہوتی ہے بہت ساری جگہ پر، لیکن اسے تھوڑی سی دیر میں کوئی اتنا مطلب نہیں بتاتا۔ تو رات ہم نے بتایا نہیں، بہت سارے بھائیوں کو وہ برا لگا، بتایا نہیں کہ یہ بتانا چاہیے تھا اس طرح، لیکن الحمدللہ پتہ نہیں کتنے سارے ایسے ہیں جو اب یہ کہہ رہے کہ بس یہ ہوا تو بند کر دیا، اب بتاؤ ہم کہاں سے بتائیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وہ خود پتہ نہیں روزہ رکھ رہے یا نہیں رکھ رہے، نماز بھی پڑھنے شاید کسی کو دکھانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رمضان کے مہینے کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا، وہ صرف اس وجہ سے۔ اب ایک آدمی تو آپ لوگوں کے لیے اپنی خوب محنت لگائے، دماغ کھپائے، سب کچھ کرے، اور پھر مسجد کا تماشا بنا دے کہ 20-25 منٹ اس نے لے لیا، آدھا گھنٹہ 4-5-7 منٹ لگتی ہے صرف مشکل سے۔ میں تقریباً کل 1.5 گھنٹہ ایک جگہ کھڑا رہا، میں کچھ لوگوں کو دیکھتا رہا، وہ ایک جگہ نالی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 1.5 گھنٹہ میں ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، کتنی دیر بیٹھیں گے یہ، اب اٹھے اب اٹھے اب اٹھے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد میں ہی وہاں سے ہٹ گیا، لیکن وہ نالی پہ بیٹھے رہے، وہ یہ نہیں کہ بھائی ایک مرتبہ آدمی کھڑا ہو کے بیٹھ جائے، نہ، وہ اتنا ہی بیٹھے رہے 1.5 گھنٹہ نالی پہ روزے کی حالت میں، اور یہاں 2-4 منٹ 5-7 منٹ بیٹھتے ہوئے جو مصیبت آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ ایسے ہی مسجد سے متعلق ہے کہ مسجد میں جب ایمان والا آتا ہے تو اس کو مسجد میں آ کر سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے اس کو، اور جو گنہگار آدمی ہوتا ہے، کافر آدمی ہوتا ہے، منافق آدمی جو ہوتا ہے، تو اس کی حالت مسجد میں ایسے ہو جاتی ہے کہ بس وہ سوچتا ہے جیسے قید خانے میں آ گیا، کب نکلوں یہاں سے۔ ہم اگر یہاں جمعے میں دعا بھی کراتے ہیں نا، میں عام طور سے دعا اس لیے بھی نہیں کراتا جمعے کے دن، ایک آدمی نے پورا زور لگا رکھا دعا کرانے کے، پیچھے آمین تک کہنے کی آوازیں نکلتی، بعد میں دعا کہاں سے کرائے گا؟ آمین تک نہیں کہتے، پیچھے ہر آدمی کی بات ہے یہ کہ آمین کہتے ہوئے دوسروں پہ کرایہ لگ رہا۔ ایک آدمی بیچارہ وہ پوری اس سے دعا کرا رکھی، اس میں بھی 1-2 آدمی بلکہ کئی آدمی یہ کہتے ہیں کہ جو دعا کرا جی کوئی ضروری تھوڑی ہے اپنی اپنی کر لیں گے دعا، یعنی کتنی بے دینی کی اور جہالت کی بات ہے۔ یہ صرف اور صرف ہماری دین سے دوری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں کے اندر۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کو نہیں سدھاریں گے یا اس کی فکر نہیں کریں گے، جو ہماری نوجوان نسلیں ہیں، جو نوجوان بچے ہیں ہمارے، اگر ہم ان کی اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو یاد رکھنا کل قیامت، کل جو ہے نا، یہ ہماری جو اولادیں ہیں، جو نسل ہے، یہ مرتد ہو جائے گی اور ہو رہی ہے، یعنی یہ اسلام سے پھر جائے گی۔ آج آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری نگاہوں کے اندر اسلام کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ آدمی کہتا ہے کہ کہیں سنتی تو ہے، آگے کہاں کہیں ضروری تھوڑی لکھا ہوا، ہر چیز میں آدمی لکھا ہوا جی سارا چل جائے تو ہو جاتا ہے۔ جب دین کی اہمیت نگاہوں کے اندر ہوگی نا ہماری، تو پھر ہمیں ایک ایک دین کی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ہمیں بڑی اہم لگے گی، اور اگر ہماری زندگی کے اندر دین کی اہمیت نہیں ہوگی تو پھر ہماری نماز بھی قضا ہو جائے گی، ہمارے روزے بھی چھوٹ جائیں گے، تو ہمارے اوپر اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا تو جتنا کسی آدمی کے اوپر مسجد بیٹھنے سے فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف بے دینی کی وجہ سے یا بے علمی کی وجہ سے ہوگا، خاص طور سے کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک آدمی کھلم کھلا بیٹھ کے بیڑی کیسے پی سکتا ہے، ایک آدمی کھلم کھلا روزہ کیسے توڑ سکتا ہے کہ سب کے سامنے کھاتا پیتا پھر رہا ہے۔ یعنی ہمارے حالات یہ ہو چکے ہیں
پہلے یہ تھا کہ اگر کسی آدمی نے بائی چانس، میں ایک مرتبہ اپنے گھر پہ ہی تھا، میں کھیت میں چلا گیا رمضان جمعہ پڑھ کے، ویسے ہی اس وقت پڑھتا ہی تھا میں، تو ہمارے بیچارے ایک پریوار کے آدمی تھے، اتنا عیب تھا گھر کے اندر روزہ توڑنا، وہ بیچارے تھوڑا بہت دن سے دور سا ہے، وہ کھیت میں پڑے ایک جگہ بیڑی پی رہے، اتفاق سے میں پہنچ گیا، حالانکہ میں بچہ تھا، لیکن مجھے دیکھ کے وہ بالکل سرخ ہو گئے، وہ بیچارے جو ہے ایسے ہو گئے جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے، کیونکہ تھوڑی سی اس وقت تک جو ہے نا یہ تھا کہ بھائی اگر برائی بھی کرے تو چھپ کے کر لو، سامنے نہ کرو، لیکن آج برائی بھی ہے اور وہ کھلا گھٹائی کے ساتھ بھی ہے، بلکہ اس میں آدمی یہ کہہ دیتا ہے برائی کے اندر کہ جی تھوڑا بہت ہے، چلتا ہے ہر جگہ، یہ سب چیزیں ہیں، دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن دنیا والوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر دین کو اہمیت دی تھی، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر دین کو اہمیت دی تھی۔ جب ہماری زندگیوں کے اندر سب سے اہم دین ہوگا، سب سے مقدم دین ہوگا، تب پھر ہم وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں پر حکومتیں کریں گے، پھر ہم وہ لوگ ہوں گے جب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہم دوسروں سے ڈر کے دم کے کیوں جیتے ہیں؟ یہ تو ایک مجبوری ہے جس کو مسیحیت کا نام دیتے ہیں کہ فلاں یہ سے ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارا اندر کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ جب ہمارا دین صحیح ہوگا نا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے اندر کا ایمان جب مضبوط ہوگا تو پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس وقت جو ہے نا کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ آج کے دور میں جتنے مسلمان ہیں شاید اتنے پہلے نہیں رہے، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہو جائے گی کہ جیسے پانی کے اندر چن کے پڑے ہوتے ہیں نا، وہ پانی ان کو جدھر بھی جاتا ہے ادھر ہی لے کے چلا جاتا ہے، تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، کہ اس کو پانی جیسے چاہے ویسے لے کے چلے جاتا ہے، کہ تمہارا بھی وجود ایسے ہو جائے گا کہ تم ہو گے تو بہت سارے لیکن نہ ہونے کے برابر ہو جاؤ گے پھر۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم ایمان کو نہ سمجھے، جب ہم ایمان کی حقیقت کو نہ سمجھے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ان لوگوں سے پوچھے کہ جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جنہیں اپنا گھر بار، جنہیں اپنا پریوار سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، پورے معاشرے سے جنہیں لڑنا پڑتا ہے، رات دن پتہ نہیں کتنے لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، انہیں پتا کہ ایمان چیز کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ہم تو رمضان کے مسلمان ہیں، ہم تو گوشت کھانے کے مسلمان ہیں، ہم تو صرف صبرات کے مسلمان ہیں کہ صبح قدر کے مسلمان ہو گئے، اس کے علاوہ ہمارا ایمان سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ رمضان جائے گا ہماری نماز چل جائے گی، رمضان جائے گا ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ہم کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہے کہ جب ہمارے معاشرے کے اندر دین بڑا کمزور پڑ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ عطا کیا تھا کہ جس کے اندر عبادتوں کا زیادہ اہتمام ہو، کہ ساری چیزوں کا زیادہ اہتمام ہو، ان ساری چیزوں کا ایک خلاصہ تھا جو انسان کو جو ہے صحیح معنی میں مومن بناتا ہے، اور وہ خلاصہ کیا تھا؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہارا جو ایمان ہے صحیح معنی میں وہ ایمان کے معیار پہ اتر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف تم ٹوپی کرتے کے مسلمان ہو گئے، تم صرف نام کے مسلمان ہو گئے، بلکہ تمہارے ظاہر سے بھی تمہارے باطن سے بھی ایمان اور اسلام نظر آنا چاہیے، کہ وہ حقیقت تمہاری ہو، کہ روزے کی حالت ہو، روزے کی حالت میں تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ امام غزالی نے فرمایا کہ روزے دار تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عمومی روزے دار، ایک ہوتا ہے خصوصی روزہ، اور ایک ہوتا ہے نہایت خصوصی روزہ۔ عمومی روزہ کیا ہوتا ہے؟ کہ عمومی روزہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا، روزے کے اندر آدمی کھانے سے بچا، روزے کے اندر آدمی پینے سے بچا، روزے کے اندر اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے بچا، کہ جو چیزیں ہیں آدمی ان سے بچ گیا، بس جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان سے بچ گیا۔ ایک خصوصی روزہ ہے، کہ ایک خصوصی روزہ وہ ہے کہ جو چیز روزے کو توڑنے والی اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر محمول ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر کوئی غلط بات کرے، کسی غلط بات پر عمل کرے، کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالے، کسی غلط بات پر عمل کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے روزے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جو آدمی رات دن بیٹھے غیبتیں کرے، چونکہ جہاں کہیں آدمی جمع ہو تو ظاہر سی باتیں اس میں برائیاں ہونی ہے ہی لازمی طور پہ، برائی سے ہماری کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی، کہ اس میں برائی ہوگی، کبھی کسی کی غیبت ہوگی، کسی کی چغل خوری ہوگی، کہ کسی کا آدمی تہمت لگائے گا، کہیں کسی کے بارے میں آدمی کچھ کہے گا، کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے روزے کو خراب کرتی ہے۔ ایسے روزے دار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان روزے دار کو سوائے بھوکا رہنے کے اور سوائے پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو دن میں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا،
بہت سے راتوں کو جاگنے والے، راتوں کو نماز پڑھنے والے، پڑھنے والیاں اس لیے کہ ان کو صرف کھڑے ہونے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے آدمی نے ایک گھڑے میں پانی لیا، اس گھڑے میں نیچے خوراک کر دیا، اوپر سے پانی آ رہا ہے، نیچے سے خوراک سے پانی نکل رہا ہے. کہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے لیکن روزے میں آدمی گناہوں سے احتیاط نہ کرے، روزے میں آدمی گناہوں سے نہ بچے. کہ روزے کا جو مقصد تھا، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو پرہیزگار بچاؤ، تم اپنے آپ کو تقوی والے بناؤ، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں ان اعمالوں پہ اپنے آپ کو راضی کھڑا کرو. یہ تھا اصل مقصد روزے کا. لیکن اس مقصد کو ہی ہم نے بھلا دیا روزے کے. کہ آج آدمی روزہ کو گزارنے کے لیے کہیں وہاں بیٹھا ہے، تو ادھر کھڑا ہوا ہے آدمی کہیں فلانی جگہ پر. یہ سوچو کہ آدمی نے روزے کو رکھ کر گویا کہ ایک اللہ پہ احسان کر دیا، ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے. حالانکہ ہماری کوشش یہ ہو، اگر ہم اکابر کا اپنے بڑوں کا معمول اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں نا، تو رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کسی سے کوئی تعلق نہیں، کہ ادھر نسلوں کا اہتمام. اب رمضان کے مہینے میں کتنے آدمیوں کی جو ہے اس کی اشراق کی نماز چلی جاتی ہے، چاش کی نماز چلی جاتی ہے، آدمی ابوابین کی نماز چھوڑ بیٹھتا ہے، آدمی مغرب کی نماز کو جو ہے افطار کی وجہ سے وہ کر دیتا ہے، تاخیر میں لگا دیتا ہے. آدمی فجر کی نماز کو بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ سحری کھا کے ویک ہو گئی، یہ بہت سے کہ چلو مجھے سحری بھی نہیں اٹھانا، میں تو ایسے روزہ رکھ لوں گا. ان لوگوں کا اہتمام یہ تھا کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے نبی کا بھی، ہمارے نبی کے بعد ہمارے صحابہ کا، صحابہ کے بعد تابعین کا، تابعین کے بعد تابعین کا، اور آج تک ہمارے اکابرین کا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے لیے وقت کر دیتے تھے. کہ کوئی بھی اس کا جو سیکنڈ، کوئی بھی اس کا جو وقت تھا، اس کی نہ رات خالی نہ اس کا دن خالی. کہ ان کے لیے جو سونے کا وقت ہوتا تھا، سونے کا وقت ایک صرف نام کا ہوتا تھا، اپنے جسم کو صرف راحت دینے کے لیے صرف اس کو عبادت میں لگ جاتے تھے. آج آپ مسجدوں میں دیکھ لو، قرآن پڑھنے والا کوئی ملتا نہیں. تہجد میں آپ روزانہ دیکھ لو، دھیمے دھیمے بیچارے 2-4 آدمی آتے ہیں تہجد میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کیسا تھا ماحول، کیا تھا کہ پہلے تہجد کا کہ شہری میں سارے کے سارے اکثر دیکھ کر لوگ نصیب میں ہوتے تھے تہجد کے لیے. محلے میں ایک ایسا ماحول ہوتا تھا کہ جیسے دن کا ماحول اور جاگنے کا ماحول ہوتا تھا، کہ لوگ نماز میں آ رہے ہیں، لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. آج یہ ساری چیزیں، یہ ساری رونقیں ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر دھیان دینا بند کر دیا. ہم نے اپنے ایمان کے اوپر دھیان دینا بند کر دیا، اپنے ایمان کی ہم فکر نہیں کرتے. اگر آدمی کے پاس گاڑی ہے، کھڑی ہوئی ہے کچھ دن کے لیے، تو آدمی اس کو بھی کبھی کبھی اسٹارٹ کر کے دیکھتا ہے، اس کو بھی آدمی چلا کے دیکھتا ہے، اس کی بھی آدمی سروس کو دیکھتا ہے کہ کوئی گڑبڑی، کوئی پریشان نہ ہو جائے. ہماری جو سروس تھی، ہماری ایمان کی جو سروس تھی، ہم اپنے ایمان کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے. اس سے آج ہم بڑی غفلت میں ہیں. اسی لیے میں سب سے اخیر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر آدمی اس چیز کی فکر کرے. یہ بیان جو ہوتا ہے، جو بات ہوتی ہے نا، یہ اپنی زندگیوں میں حقیقت میں غور کرنے کے لیے ہوتی ہے. کہ آدمی سوچے کہ جو بات اچھی کہی گئی ہے ان کو اپنی زندگیوں کے اندر لائے، جو بری باتیں ہوئی ہیں تو ان کو اپنی زندگیوں سے نکالے. آج کتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں، کتنی باتیں بتائی گئی ان میں سے. ابھی کئی دن پہلے ایک افواہ چلی تھی، پورے اس میں پھیل گئی تھی کہ اپنے بھائیوں کی طرف سے 14 روپے نکال دو، ایسے کچھ پیسے نکال دو. اس کا نیٹ ورک کتنی جلدی پھیلا تھا، ہر جگہ سے اس کی خبر تھی، پتہ نہیں کہاں سے ہر آدمی کے پاس اس کی خبر تھی. آپ مجھے یہ بتاؤ، کتنے آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جمعے کے اندر جو پیغام دیا جاتا ہے، جو بات بتائی جاتی ہے، اس کو باہر جا کے کتنا پھیلاتے ہیں. کوئی نہیں بتاتا اس کو کہ کیا بتایا. کوئی آدمی اگر میں کوئی آدمی اگر یہ کہتے ہیں نا، جو کہ دامن کا فتویٰ نکلا کہ آج جو ہے تو 2 روپے دے دو، سب 10 روپے دے دو. آپ اس گاؤں کے کونے میں کہیں، اس گاؤں کے کونے میں سنیے کر کے پتہ نہیں کہاں سے سنو گے. جہاں رشتے داری ہے، جہاں تعلق ہے، ہر جگہ وہ خبر پھیل جائے گی. لیکن جو اچھی بات حقیقت میں بتائی جاتی ہے، تو تمہارا ایمان ہو، تو تمہارا معتبر آدمی بتاتے، وہ بات نہیں پھیلتی. بلکہ ہاں، اگر اس کے اندر کوئی بات ایسی ہوگی جس کو لے کے ہم کچھ کمی نکال سکتے ہیں، اتار سکتے ہیں، وہ بات لے کے پھر ہم بیٹھ جائیں گے کہ یہ کہہ دیا، ایسے ہو گیا. ہمیں اچھی باتوں کو اپنانا چاہیے. اللہ کے نبی، بزرگوں کا مقولہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے غالباً، کہ جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، مومن کا گم شدہ کھویا ہوا سامان ہوتی ہے، کہ اس کو جہاں سے بھی ملتی ہے آدمی لے لیتا ہے. وجہ جہاں ہے تو آخلا، کہ جہاں سے بھی اس کو ملتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے، اور بری بات کو آدمی چھوڑ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.